بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید۔ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے احمد تنویر سویڈن سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی آج انشاءاللہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے چھوٹی سی دین یاد۔ تو جو پہلا ہمارا سیشن 2 ہفتے پہلے ہوا تھا سوموار کو، اسی طرح ہم ہر دوسرے سوموار کو یہ سلسلہ چلائیں گے۔ تو آج دوسرا سیشن ہے، تو بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں محترم ڈاکٹر طارق مسعود زہدی صاحب کو وہ اپنے سیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک، تو اگین بسم اللہ اول و آخر، ہم دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں وہیں سے دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ لاسٹلی وی ہیو اسٹڈیڈ اباؤٹ دا فرسٹ چیپٹر دا میننگ آف اسلام، اور ہم اسلام کے معنی ابھی تک کافی چیزوں میں جان چکے تھے۔ اب ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں اس کا دا نیکسٹ اسٹیپ کہ اس دین اسلام کے وہ ہیومن لائف کے اوپر، ہم ایک انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی یہاں سے ہمارا چیپٹر کا دوبارہ سے اسی سلائڈس کا آغاز ہوتا ہے۔ سو دا ایسپیکٹس آف ہیومن لائف آر بیسکلی دیر آر دو ہیں اس میں سے۔ انسانی زندگی وہ از بین ریگولیٹڈ بائی اے ڈیوائن لا۔ جس طرح سے اگر ہم کسی ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں وہاں کے قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے بحیثیت ایک انسان کے، اور جو باقی زندگی جو جانور گزارتے ہیں جنگل میں، ان کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے، یا اپنے ہی طریقوں سے آزاد زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب ہم ایک عام زندگی میں کسی ایک مملکت میں رہتے ہوئے اس کے قانون کی پابندی کریں، تو جو اللہ نے پوری زمین بنائی ہے، کائنات بنائی، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے قانونوں کی پابندی کریں، اور یہ قوانین کی پابندی ہمیشہ انسانوں پہ ہوتی ہے، تو لہٰذا اپنے درجے کو پہچاننا چاہیے، which we have been discussed before in the last session۔ اچھا، freedom to adopt whatever course is a will create the chaos۔ اگر ہر کوئی اپنی من چاہی کرنا شروع کر دے، اس عام مملکت کے اندر بھی اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دے، مثال کے طور پہ ڈرائیونگ کرتے وقت وہ یہ سوچ لے کہ میں تو اپنی مرضی سے جاؤں گا، میں رانگ سائڈ سے گھس جاؤں، تو ڈو یو ہیو این آئیڈیا کہ آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا اچھے سے کہ وہ کتنا زیادہ کیوس کرے گا، خود اپنے لیے بھی اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی۔ تو ایک ایسی ہم اسلامک زندگی کیسی ہوتی ہے جو کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے حساب سے، ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ بہت آسان اور ہمارے لیے سود مند اور فائدے مند ہے۔ تو اس کو رکھنے سے ہمیں بہت زیادہ اس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی آسان بھی ہوتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں سورہ دہر، سورہ اس کو انسان بھی کہا جاتا ہے، کہ آیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ indeed we guided him to the way be he grateful or ungrateful۔ ہم نے ان کو ایک راستہ دکھا دیا ہے جو کہ بہترین ہے، اگر اب اس کے بعد یہ چاہیں تو یہ شکر کریں یا چاہیں تو ناشکری کریں۔ Sorry. And show him the two ways, the right and wrong، اور ان کو دو راستے دکھائے ہیں، یعنی ایک صحیح ایک اور ایک غلط راستہ۔ اللہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے دو آپشنز ہوتے ہیں، چاہے آپ صحیح راستے کا انتخاب کریں یا غلط راستے کا، اور یہی ہمارا امتحان ہے، اسی کی پوچھ آگے جا کے ہوگی۔ Okay, when someone submits obey his creator with his free will، ہم اس پہ پہلے بھی کافی بات کر چکے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے، اپنے خلوص سے، اپنے دل سے اللہ کے سامنے وہ اپنی کریٹر کے سامنے اپنی ول کو، اپنی خواہش کو سرنڈر کرتا ہے، تو ہی بیکم اے کمپلیٹ مسلم۔
اور جب اپنے بعد سیکنڈ لیول اس کا یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے اوپر اللہ کے دین کو یعنی اللہ کے احکامات کو نافذ کرے، اس کے بعد اللہ کی حکم کو اس زمین پر جن جن لوگوں کے لیے نافذ کر سکتا ہے درجہ بدرجہ. اس کو ہم آگے قرآن میں پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے لیولز ہیں. ایک جگہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا تو اس کے تقریباً کوئی 12 درجے بنتے ہیں. بٹ دیر از اگین تھوڑا سا تدبرانہ ایک جو ہے اس کا وہ اسپیکٹ ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے ہیئر، بٹ اس کے 12 لیول یا درجے بنتے ہیں. جسٹ فار یو نالج بتا دیتا ہوں کہ 90 درجے کے اوپر جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ آتا ہے. ٹھیک ہے، 90 اور 10ویں درجے کے اندر اس سے پہلے کی ساری جہاد اور جد و جہد اور کوشش ہے. تو اس کی بیسک 2 حصے ہوئے، ایک اپنے اوپر دین کا اطلاق کرنا یعنی اپنے اوپر دین کو پر عمل کرنا، اور اس کے بعد اللہ کے دین کو عام لوگوں تک اس کو پہنچانا اور ان پر عمل کروانے. مطلب مقصد پیچھے جو بیہائنڈ جو اس کے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے حکم کو اللہ کی زمین پر نافذ کیا جائے. اب اس کے پھر کہہ رہا ہوں بہت سارے درجے ہیں، اپنے دوستوں میں، گھر والوں پہ، ملنے جلنے والوں پہ، دعوت کے ذریعے، سمجھا کے، پیار سے، پھر کسی جگہ پہ تھوڑی بہت سختی کر کے، پھر کچھ احکامات کو لازمی کو قرار دے کے، اور پھر اس طرح سے اس کے درجے آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو مطلب یہ کام بھی کرنا ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا کام بھی ہمارے پر فرض ہے. ہم اکثر جو ہیں اس غلط فہمی میں ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح اور اپنی چیزوں اور اپنے کو اچھا اور بنانے کی تو بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کا جو درجہ ہے وہ ہمارا کم ہوتا ہے. پر اس کے بہت سارے درجے انشاءاللہ آگے جائیں گے تو بہت ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ جو کام ہے دوسرا والا کہ اللہ کی بات کو اپنے درجے سے بڑھ کر آگے لوگوں تک پہنچانا، اور اس کے پیچھے مقصد یہ کہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی کریں، یا دوسرے الفاظ میں ان کے ساتھ نبیوں والا وہ کام کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو جہنم کے گڑھے سے تم جا کے گرے جاتے ہو اور میں تم کو پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اپنے بھائیوں کو جن سے ہم پیار کرتے ہیں اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کو ہم دوزخ کی آگ سے بچائیں، اسی طرح جس طرح ہم خود بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو پھر باقی کو کرنا. تو دس از دا مین اسپیکٹس آف لائف. In the second sphere of the one's life here is Allah subhanahu wa ta'ala will test us in here. اور یہی ہمارا امتحان ہے اس دنیا میں. اب اگر نہیں کرتے تو جو نہیں کرتے اس کام کو اپنے اوپر بھی اور اپنے سے آگے بھی، یہ دونوں اس سے ابھی اس لیے وضاحت کی ہے کہ اس کا آگے بہت زیادہ کنیکشنز بنیں گے، تو وہ کفر کر رہے ہیں. اب کفر کے لیے ایک تو ذرا پچھلی دفعہ پہ تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، یہ ہر کسی پہ یہ جو فتویٰ لگا دے رہے ہیں نا وہ والا کفر کہ وہ ایک کسی بہت ہی مطلب وہ دائر اسلام سے خارج ہو کے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لہٰذا اس کی میننگ کو سمجھتے ہیں. تو کفر کے جو ریئلی میننگز ہیں ٹو کنسیل، ٹو کور، کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو جو ہے ظاہر نہ کرنا. اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ حق بات کو نہ کہنا. کبھی بھائی نے بھی تلاوت کی ہے کہ وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر، کہ ہم نے جو ہے حق بات کو ریویل کرنا ہے، ہم نے ہر بات کی تلقین کرنی ہے، حق بات کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس سے پہلے اپنے اوپر خود اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو کفر از فرام آف اگنورنس. اگر ہمارے پاس جو کفر کا ایک الگ شکل جو ہے وہ ہے ہماری ایک اگنورنس ہے، لاپرواہی، اور رادر دین اٹ از بیسکلی ایک میننگ بنتے ہیں وہ بڑے تدبرانہ طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایروگنس کی وجہ سے. کیوں اگنور کرتا ہے آدمی؟ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، اس لیے تو سن نہیں رہا، اس لیے تو سمجھ نہیں رہا، جبھی تو انکار کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں اپنا راستہ اختیار کروں گا، اس لیے وہ یہ کر رہا ہے. سو کفر از اے فارم آف اگنورینس ان ٹرم آف ایروگنس. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس کو ہم آگے انشاءاللہ کچھ چیزوں میں ڈسکس کریں گے. تو کفر از دا ورسٹ فارم آف ظلم، ٹرینٹی، باغیانہ رویہ، ریبلین اینڈ انگریٹیٹیوڈ، انتہائی ناشکراپن. یعنی کفر کی جو ورسٹ فارمز ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، اس کو اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. جب اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہ ہو تو یہ ظلم کی ایک شکل بنتی ہے. اسی طرح وہ باغی ہوتی ہے، باغی بن جاتا ہے، جس طرح کہ اب کسی بھی قانون کا باغی ہونا، جب اللہ کے قانون کا باغی ہونا تو اس کا مطلب اللہ سے کفر کی طرف جو ہے وہ اللہ کے احکام سے وہ کفر کر رہا ہے، اس کو پر عمل نہیں کر رہا. اور اسی طرح سے وہ ناشکراپن بھی کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا کیا وہ حکم انسان کے ہی فائدے میں ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اللہ سے کوئی اپنی عبادت چاہتا ہے. اسی طرح روٹ کاز آف کفر از ایکسپلینڈ ان دی فالوئنگ ورس. سورہ الگ میں یہ ہے کہ انڈیڈ دا مین ٹرانسگریس بیکاز ہی
sees himself self sufficient, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. صحیح ہے. تو وہ اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب ایک طرح سے بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، میں جو چاہوں کروں، میں خود کر سکتا ہوں. اکثر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نا، ہم سیلف میڈ. اگر آپ غور کریں تو یہ کفر کی ایک قسم ہے، اور یہ جو میں ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتی. اب انشاءاللہ آگے جا کے اور اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. اور اگر اس کی ہم تھوڑا سا تفصیل میں جائزہ لیں تو جو بندہ کفر کرتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کو نہیں مانتا، بٹ بیسکلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اپنے لیے نقصان پیدا کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی اپنی اس زندگی میں اور آخرت میں دونوں کے لیے اس کے لیے مصیبت و پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. اور کوئی چاہے وہ کتنا ہی عالم ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی قابل ہو، کتنی ہی اس کے پاس ڈگریاں ہوں، اگر وہ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی اگر وہ اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتا تو اس سارے علم کا کیا فائدہ کہ وہ اپنا مقصد حیات اور اپنے رب کو نہ پہچان سکے. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا جائے، نہ کہ اس کے برخلاف چلا جائے. فردر کہ اگر جو بھی ایسے جو لوگ کفر کرتے ہیں یا کفرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ مکمل ہو یا پارشلی ہو یا وہ ٹکڑوں میں ہو، وہ اس زمین میں ایک موقع پر، اس علاقے میں، اپنے گھر میں، جس جگہ پہ بھی وہ انوالو ہوتے ہیں، اس جگہ پہ صرف ایک فساد پیدا کرتے ہیں، ایک جو ہے کیوس پیدا کرتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی نا کہ سب کے سب روڈ پہ ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ غلط گھسا ہے رانگ سائڈ سے، تو خالی اپنے لیے نہیں، وہ بیسکلی سارے نظام کو جو ہے وہ خراب کرنے کا سبب بنتا ہے. اور ہمیں اس بات کا ہمارا ایمان ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ، آنکھیں، زبان، جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ قیامت کے دن اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم کیا کرتے رہیں. تو کفر کا کتنا بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی اس بات کو اگنور کرتے رہیں کہ ہم نے تو، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونا آخرت میں. چاہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور کچھ جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ خوش فہمی میں ہے کہ جو ہے ہم تو شاید بخشائے ہیں کہ ہمارا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. ہم اللہ سے حساب یسیرہ کا سوال کرتے ہیں، پر اس خوف کے ساتھ کہ ہم کہیں پکڑے نہ جائیں. تو اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. تو یہی کنڈیشن جو ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک مشکل کا باعث بنیں گی. جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم چاہے زبان سے اس وقت کچھ نہ بولیں، ہماری زبان بولنے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن باقی تمام اعضاء جو ہیں وہ اللہ کے سامنے ہر عمل کی گواہی دیں گے. تو اسی طرح سورہ روم میں بتایا گیا ہے کہ خشکی اور تری میں جب فساد برپا ہو گیا، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے کمایا تاکہ مزہ چکھائے، ان کو اسے کمائی کی تاکہ وہ اللہ ان کو مزہ چکھائے، ان کو ان کے بعض اعمال کا کہ شاید وہ باز آ جائیں. یہ وہ عذاب کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھٹکے دے کے دیتا ہے کہ کوئی، تاکہ ان کو یاد دہانی ہو جائے کہ وہ ہر چیز کے ماسٹر نہیں ہیں، وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر نہیں ہے، وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ مطلب قدرت نہیں رکھتے کہ جو چاہیں کریں. اللہ ہے جو ان کے اوپر بیٹھا ہے، جو ان کو پوچھنے والا ہے. اور یہ بعض عذاب جو ہیں وہ نعمت ہوتے ہیں اگر انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے. اللہ تعالی ہم تجھ سے تیری طرف لڑنے کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین. اوکے، تو اس سے پہلے جو ہم نے بھی روٹ کاز آف کفر ڈسکس کیے ہیں، سو اس میں سے کوئی بھائی اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ the root cause of kufr is discussed as earlier is کیا ہے، ان چار میں سے کون سا ہے؟ what is the basic root cause؟ بھائی جو کوئی چاہے ایک بندہ مائک پہلے کھولیں اور پھر پلیز. ایروگنس. جی عمران بھائی. سوری آواز میں مس کر گیا شاید. کوئی عمران بھائی نے جی بلو والا ایروگنس. ایروگینس. کوئی اور بھائی؟ اگر کوئی میسج آ رہے ہیں پیچھے تو
ساجد بھائی ذرا پڑھ دیں، یا کوئی بھائی پڑھ دیں مجھے اگر کسی کے میسج ہیں پیچھے تو. ٹھیک، جواب بالکل صحیح ہے. ایروگینس، ایروگینس جو ہے یعنی کہ یہ جو میں والا عنصر ہے نا اندر، یہ انسان کو کفر کی طرف جو ہے بہت تیزی سے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمبل بنائے، اس چیز سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سو دیٹ از بیسیکلی کریکٹ آنسر. اچھا، اب ہم کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر ہم کیا کچھ کرتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ have you not considered how Allah present an example, a good word like a good tree whose roots is firmly fixed and its branches high in the sky. اگر ایمان پختہ ہوگا تو اس کی مانند جو ہے وہ جڑ کی طرح سے، اور اس سے جو بھی درخت نکلے گا وہ کتنا توانا ہوگا، اور اس کی شاخیں پھر کہاں تک جا رہی ہوں گی. It produces its fruits all the time، کہ وہ اپنے پھل جو ہیں ان کو تک پہنچا رہا ہوگا by permission of his Lord، اللہ کی مرضی سے. And Allah presents example for the people that perhaps they will be reminded. اللہ اسی طرح کی مثالیں ان کو دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی اس بات کو پہچانے اور اس کا ذکر جو ہے وہ دہرا دہرا کر کریں. And the example of bad word is like a bad tree، ایک برے الفاظ، برے عمل کی جو ہماری اس کی مثال ہے وہ ایک ایسی ہے جیسے کہ ایک برا درخت uprooted from the surface، جو کہ زمین سے اکھڑا پڑا ہو، of the earth and not having any stability، اور اس کے اندر کوئی بھی توانائی نہ ہو. اس کو ہوائیں جدھر چاہیں اڑا کے ادھر پھینک دیں، کوئی اٹھا کے دوسری طرف لے جائے، جس کی کوئی وقت اور ویلیو نہ ہو. تو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی وضاحت کے ساتھ یہاں بتا رہے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ ایک درخت جو اللہ کی ایمان کے ساتھ جڑ کے مضبوطی سے کھڑا ہے، وہ خود بھی ہرا بھرا توانا ہے، پلس دوسروں کے لیے بھی فروٹفل ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد حیات ہے. انٹل انلیس کہ اس کے علاوہ ایک ہم آوارہ زندگی گزارے، بے مقصد زندگی گزارے، ایک ایسی زندگی گزارے جس کی کوئی روٹ نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، من چاہی ہو، تو اس کی مثال ایک ایسے ہی درخت کی ہے جو کہ سوکھا اکھڑا ہوا پڑا ہو، جس کی کوئی ویلیو نہ وہ اپنے لیے فائدہ مند ہو، نہ وہ اپنے میں خوبصورت ہو، اور نہ ہی دوسروں کے لیے وہ کچھ دینے کا یا کچھ یعنی کہ فروٹفل ہو یا کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. So the benefit of Islam is connection with recognition of your creator، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق جوڑتا ہے. لو آف اللہ اینڈ کانشیسنیس آف اللہ، اس کو میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، یا دوسرے الفاظ میں جو اللہ کی محبت ہے وہ امید پیدا کرتی ہے، اللہ سے امید اور اللہ کا خوف. ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، تو کا وقت قریب تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہ کیا حالت ہے. انہوں نے کہا اللہ سے ملنے کی خواہش ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ کو بخش دے گا، اور اللہ سے کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص دنیا سے ایمان کے ساتھ جا رہا ہے. تو ایمان تو کیفیت اور ایمان جو ہے وہ کیا ہوتی ہے آپ کی، اللہ سے امید اور اللہ کے خوف کی بیچ کی چیز کا نام ایمان ہے. اور یہ ایمان کی جو جڑ ہے وہ اسلام ہے. the meaning of Islam is a basic اس کا جو روٹ بنتا ہے آگے جا کے that is the faith which we will study inshallah in next chapter. willful submission to the commands of Allah، یعنی کہ اپنی مرضی سے، اپنی اختیار سے، اپنے شوق سے، اپنی محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کیا جائے، اور کہ اللہ کے حکم کے آگے، کہ اللہ کے حکم کی تعمیل خوشی سے کرنا، یہ آپ کا اسلام کا ایک بینیفٹ ہم کو حاصل ہوتا ہے. تو ڈیفیٹ ایروگینس اینڈ اڈاپٹ ہمبلنس، یہ اسلام ہمیں مدد دیتا ہے، یہ ایمان ہمیں مدد دیتا ہے ہمارے ایروگینس کے رویے پر قابو پانے کی اور ہمبلنس کو کریٹ کرنے کی. simply develops the piety, truthfulness, righteousness and some of the accountability of his action، یعنی کہ نرم دلی کا ہونا، پاکیزگی حاصل کرنا، سچائی کو اڈاپٹ کرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہر عمل کو اس بات میں تولنا کہ اس عمل کے ہم جواب دہ ہیں. اگر آخرت کا کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں ہر وقت قائم رہے تو آپ یقین کریں ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں.
سو ایبسٹینس فرام دا ہیئرنگ سینگ اینڈ ڈوئنگ ایولس. اگر یہ سب ہوگا تو ہم کوشش کریں گے بچنے کی، برا سننے کی، برا دیکھنے کی، اور بری بات عمل کرنے سے کی چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے. سو ارنس ریسپیکٹ اینڈ دا پیپل اراؤنڈ ہم، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عزت جو ہے اس دنیا میں بڑھا دیتا ہے، اور انشاءاللہ جو عزت آخرت میں ہوگی تو وہ ہم انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے اللہ کی رحم اور کرم سے. سو سیٹسفیکشن ان دا ورلڈ اینڈ دا سکسیس ان ہیئر آفٹر، یعنی اس دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزرتی ہے، اور جو جب جانے کا وقت آتا ہے تو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے، کہ جس کے لیے جس کے بارے میں پوری آیت ہے. اس وقت ظاہر تفصیل میں جاؤں گا تو اس کوائٹ لانگ، کہ جب دنیا سے جائے تو بندہ اللہ اس سے راضی ہو، تو یہی زندگی کا مقصد ہے کہ ایک خوبصورت موت جو ہے اللہ کی رضا کے ساتھ حاصل ہو جائے. سو جسٹ ایز اے ریکیپ، دا میننگ آف اسلام کیا ہے ہمارے دا ایوری کریشن ٹو اللہ follows the divine law and therefore the اس لیے ہمارے جو ہے آپ کا دے رہا ٹو اسفیئرز آف ہیومن لائف، دو ٹائپ کی زندگی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کفر از اگنورنس، ٹرینڈی اینڈ انگریٹفلنس، یعنی کہ لاپرواہی اور جو ہے وہ ظالمانہ زندگی، اور جو ہے آپ کا ناشکرے پن کی زندگی ہے، تو یہ ہے کفر اس طرف لیڈ کرتا ہے. اینڈ دا روٹ کاز آف کفر از ایروگینس، یہ انسان کے اندر جو میں والا جذبہ ہے یہ انسان کو جو ہے وہ اس طرف ایروگینس کی طرف لے جاتا ہے. A Muslim surrenders to the will of his master in all aspects of his life. اور جو ایک مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کو، اپنی میں کو، اپنی خواہش کو، اپنی من چاہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اپنے رب، اپنے ماسٹر کے سامنے جو ہے وہ ہر اسپیکٹس آف لائف، یعنی زندگی کے ہر شعبہ زندگی میں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، اور اللہ چاہی کو جو ہے فوقیت دیتا ہے انسٹیڈ آف ہز من چاہی. سو اینی کوشچنز اینڈ کمانڈ ابھی تک تو یہ ہے تو بتائیے. ویسے ہم کوشش کریں گے، دا ٹائم از کوائٹ گڈ انف، ابھی میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، تو ہم کچھ سلائڈ جو ہیں وہ چیپٹر 2 میں سے پڑھ لیں. تو اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز کر لیں. جسٹ وی ہیو 3-4 minutes then we'll go ahead for the second chapter انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ والآخرہ. چونکہ آج ہمارے پاس we have a good time of half an hour remaining، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلے چیپٹر 2 میں سے جو کچھ بھی آج اسٹڈی کر سکتے ہیں اس حصے کو دیکھتے ہیں. تو چیپٹر 2 is basically the faith and obedience، یعنی ایمان اور اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو یہ کتاب کا ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے. So knowing the facts of life، اگر ہم جانیں تو اسلام is to submit to Allah's will and to the divine law، یہ ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں. The submission is not possible without knowing، اگر ہم جانے بوجھے بغیر اگر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے عمل میں بڑا اس کا فرق آئے گا. اس لیے ضروری کہ ہم ایک چیز کو سمجھتے ہوئے جان کے بوجھ کے پھر اس کانٹریکٹ میں جو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں. unshakable faith in existence of اللہ، یعنی پہ ایمان ہو پختہ، unshakable مطلب بالکل فرم ایمان ہو کہ ایگزسٹنس آف اللہ کی وجود کی، اور اللہ کے وجود کی اس کی تمام صفات کے ساتھ. اس کے بعد میں نالج آف ڈیوائن لا، ہم اس کو قرآن کو اور اس عمل کو پڑھنے کی کوشش کریں، چیزوں کوڈ آف لائف کو سمجھیں. بلیو ان دا پروفٹس، جو ہے فرشتوں پر ایمان لائیں. فیتھ ان دا لائف آفٹر ڈیتھ، آخرت پر ایمان. یہ ہمارے ایمان کے مین پراسپیکٹس ہیں ہمارے، نوئنگ دا فیکٹس آف لائف. سو واٹ از دا میننگ آف فیتھ؟ To know the belief to know believe and to be convicted without any doubt، یعنی کہ ایک پر ایمان رکھنا لانا، ایک تو اس کو زبان سے کہنا اور بالکل اس کو پختہ اس کے اوپر جو اسٹرپ ہو جانا کہ جو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے وہی ہمارے دل میں بھی ہو. تو فرم بلیو ارائزنگ ود نالج اینڈ کنوکشن، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا بلیو ایمان کی جو پختگی ہے وہ ہماری علم حاصل کرنے سے اور اس پہ جو عمل کرنے سے ہمیں اس سے حاصل ہوگی. So deep rooted sense and the peace of guidance، acceptance and the knowledge that you are in the right path کی طرف ہمیں اس طرف لے کے جائے گی. اسلام and ایمان are likely the seed and tree، ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ کے آئے ہیں. Human beings can be classified into 4 types. Now تھوڑا سا فلسفیانہ طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جو ایمان جو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، جو بنی نوع انسان ہیں ان کو ہم کس طرح کی 4 کیٹیگریز میں سے رکھ سکتے ہیں. One who believes in Allah and proves it by his action،
ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں حکم بتایا جو دیا ہے اس کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اس کے بھی آگے سیکشنز ہیں، پر ابھی ہم سرسری طور پہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہر اسپیکٹس آف لائف میں اللہ کی بات کو مان رہے ہیں یا صرف اتنی جتنی ہمیں ہمارے لیے آسان ہے. تو یہ بات کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے، بٹ یعنی اگر ہم سرسری طور پہ دیکھیں تو یہ اس کا مین پہلا سیکشن یہ ہے. سیکنڈلی one who believes in Allah but some of his action doesn't comply with the belief. سیکنڈلی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ان کا ہر عمل یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے حکم کی پابندگی کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ فال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ون who has no faith at all. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے جن کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے. rebels but he does good deeds. وہ مطلب ایگزسٹنس آف گاڈ کو، اللہ کی وحدانیت کو، ان چیزوں کو تو نہیں مانتے، لیکن تیسرا جو ایک ہمارا گروہ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ لیکن وہ نیک اعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چیریٹی کر لو، لوگوں کے کام آ جاؤ، کوئی چیزیں اچھی طرح، بعض دفعہ ہمبل بھی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہر روڈ ہی ہوتے ہیں یا کرول ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کا کوئی فیتھ نہیں ہوتا. اور لاسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ ورسٹ فارم ہے، neither possess faith and does not have the good deeds. نہ تو وہ اللہ اور اس کے پر اللہ پر اور اللہ کے قانون پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ وہ نیک اعمال بھی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. وہ کسی ایک انسانیت والے رولز کو بھی فالو نہیں کرتے، وہ صرف اپنی من چاہی چاہتے ہیں اور اس کو اپنے فائدے کے لیے ہر طرح کے جو ہے وہ راستے اختیار کرتے ہیں. So basically there are the 4 types of the humans. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے O you who have believed in Allah and his messengers and book that he sent down his messenger and the scripture which he sent down before, and whoever disbelieve in Allah, his angel, his books, his messengers and the last day is certainly gone far astray. یعنی وہ تباہی کی طرف چلا گیا، بہت دور چلا گیا، وہ ایک صحیح راستے جو صراط مستقیم ہے اس سے بھٹک گیا وہ شخص جس نے یہ تمام چیزوں میں ایمان نہیں رکھا. بہت سیدھا سیدھا سا ایمان کہہ سکتے ہیں. whoever did not believe on Allah، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے میسنجرز پر، اس کے نبیوں پر جو ایمان نہیں رکھتا اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ بعیدہ، اس کے لیے دلالن بعیدہ، یعنی اندھیری ایسا راستہ پہ چلا گیا جو کہ بالکل ہی جس پہ اس کو کوئی چیز دکھائی نہ دے، اور مطلب اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہی آسان نہ مشکل ہو. تو دس از دا بیسک پاتھ یعنی رائٹ پاتھ کو پکڑنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اگر ایمان کی روشنی مل جائے تو پھر بندہ صحیح اعمال کے ذریعے اس راستے کو عبور کر سکتا ہے، which is not an easy. اس دنیا میں ایک ٹیسٹیفائنگ ورلڈ ہے، یہاں پہ ایک مشکل ہے، لیکن روشنی کی صورت میں ایمان کی انلائٹننگ سے جو ہے وہ اس کے لیے زندگی میں آسانیاں آ سکتی ہیں. سمپل. یہ بہت ایک مشہور ایک حدیث ہے، اس کو حدیث آف جبرائیل بھی کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے آ کے جب پوچھا کہ بتایا کہ یہ بتائیے جن کے بارے میں گمانے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور ان کے نبیوں پر، پیغمبر پر، آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ اور اس کے بعد انہوں نے مزید اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میسنجر آف اللہ نے تو کہا کہ اس کے علاوہ وہ اسلام کی جو اعمال ہیں اس پر، جو ارکان ہیں اس پر عمل کرنے والا ہو، یعنی کہ نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، اور جو ہے اس طرح کے نیک اعمال کرتا ہو. تو تھرڈلی انہوں نے دوسرا جو سوال پوچھا وہ تھا کہ احسان کیا ہے. The prophet replied that you worship Allah and if اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو کم سے کم تمہارا درجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح سے بات کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہ کر سکو تو کم سے کم تمہارے پاس یہ اس کا درجہ عبادت کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے.
سو ابن تمیمہ ایکسپلینس، یہاں اس کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر ہے اس حدیث کی، جو حضرت ابن تمیمہ نے جو ہے اس کو ایک بیان کی ہے، ایک حدیث و جبرائیل کی، کہ الاحسان از دا مڈل ان دا فیتھ، کہ جو ہے وہ احسان جو ہے وہ از دا مڈل ان دا فیتھ آف الایمان اینڈ اٹ از بیسڈ ان اسلام، اور اس کی جو بیس ہے وہ اسلام ہے، یعنی کہ اس کے ایمان کے احسان جو ہے وہ ایمان کے اور اس کے بیچ میں ہے، اور اس کی بیس جو ہے وہ اسلام ہے. thus the every good doer، یعنی کہ ہر نیک عمل کرنے والا جو ہے وہ ایک محسن ہے، احسان کرنے والا ہے. is the believer and every believer is a Muslim، اور ہر ایمان is a believer، محسن is a believer یعنی ایمان رکھنے والا ہے، and every believer is a Muslim، اور ہر جو بلیور ہے وہ ایک مسلمان ہے. but not every believer is a good doer، لیکن علاوہ اس کے کہ ہر ایمان رکھنے والا جو ہے وہ نیک عمل نہیں کرتا، and not every Muslim is a believer، اور نہ ہی ہر مسلمان جو ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے. سو اس کے دونوں پہلو ریسیپروکل ہیں، ایک دوسرے کے الٹ بتائے گئے ہیں. کچھ بات یہاں سمجھ آ رہی ہے یا میرے خیال میں یہاں پہ کچھ وضاحت کی ضرورت ہے؟ یعنی کہ ایک بندہ ایمان کے ساتھ اس سورہ مومنون کی جو شروع کی 7 آیتیں ہیں وہ اس بات کی وضاحت کرتی تھی. اس کا مفہوم میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے جو تم ایمان لائے اس کو تم ابھی مسلم ہوئے ہو اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور ایمان پہ آنے کے لیے پھر اس کی شرائط دی گئی ہیں، وہ 6 7 8 ہیں جو اس کی آیتوں میں موجود ہیں. تو اگین وہ از دا بیسٹ کرائٹیریا ٹو ایویلویٹ اور سیلف کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. تو اس کے تناظر میں اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس درجے پہ کھڑے ہیں، اور ہم ہر بندہ اپنا جو ہے وہ محاسبہ کر سکتا ہے. یعنی پہلا درجہ مسلم ہونا، اللہ کے تعالی زبان سے باللسان، زبان سے اقرار کرنا، پھر دل سے ان تمام جو باتیں کی گئی ہیں اس ایمان کے حصے کو دل سے ماننا، اور اس کے بعد اپنے ایکشنز کو اکارڈنگلی اس حساب سے جو ہے وہ ڈھال لینا، یہ ایمان کا تیسرا درجہ ہے. تو یہ اس جو حدیث جبرائیل ہے اس کا مفہوم ہے. اب ہم کو سوچنا چاہیے، ایک چور کیا چوری ایمان کی حالت میں کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں کرتا. ڈاکٹر اسرار صاحب سے میں نے سنا ان کے بیان میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ ایمان کے نچلے ترین درجے پہ ہوتا ہے. انہوں نے کسی کو ایمان سے فارغ نہیں کیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کہ گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے. صحابہ کے سے جب رسول اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے آتے تھے تو اور انہوں نے اپنا ایک محاسبہ شروع کیا. اس وقت کچھ زمانے میں ایک آیت آئی تھی، تو اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ایمان سے ہٹ گئے. جا کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ تھا مفہوم میں کہ تم جب اللہ کے نبی کے محفل میں بیٹھو تو ظاہر سی بات ہے تمہارے ایمان کا لیول اوپر ہوتا ہے، اور جب باہر جاؤ گے تو تمہارا ایمان خارج نہیں ہو گیا، ایمان کا لیول نیچے ہو جاتا ہے. اسی طرح جب اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی جو لیول ہوتا ہے ان سب کا اللہ کی رحمت سے بلند ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. اور جب اٹھ کے ہم واپس اپنی دنیا کی زندگی میں بھی چیزوں میں محو ہو جاتے ہیں، مجھ سے بھی ہم سارے سب لوگ، تو ظاہر ایمان کا لیول ہمارا اوپر نیچے ہوتا ہے. تو اسی لیے جو اس کی مثال دی گئی جو ڈاکٹر سار صاحب نے دی تھی کہ چور کی جب چوری کرتا ہے تو اس کی ایمان کی نچلی ترین سطح پہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ سب سے پہلے ہمارا اسلام، زبان سے اسلام کو کہنا، پھر دل سے اس کے ایمان رکھنا. جو ایمان کی پختگی ہوگی نا وہ آپ کو غلط عمل کرنے نہیں دیتی، روکتی ہے، دل ملامت کرتا ہے، اور پھر وہ اس کا لیول اتنا بعد میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی یہ حلاوت نصیب فرمائے. تو جب یہ باتیں اس وقت آپ یقین کریں ایمان سے ریلیٹڈ بیان کی جا رہی ہوتی ہے نا تو اپنا محاسبہ بیان کرتے ہوئے خود شرم آتی ہے کہ ہم بات تو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم کس حد تک اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں پہ پردہ رکھے اور ہم سب پہ رحم کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے پہ رحم فرمائے اور رحم والے معاملے سے ہم کر لی دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. چلتے ہیں بہرحال آگے.
تو جب اس ایمان کی درجہ اگر انسان کے دماغ میں ہو، ایمان کی پختگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے آپ کا آخرت پر ایمان. اگر آخرت پر ایمان ہو تو کیا ہم سب اس بات کا آسانی سے تجزیہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی کام جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور ہم کرنے جا رہے ہوں تو ہمارا دل اور ہمارا ایمان ہمیں روکے گا نہیں کہ اس کا تو جواب دہی ہونی ہے، پھر کیا کرو گے، پھر کیا پیش آؤ گے. تو اس وقت جب ایمان کی کیفیت اگر کمزور ہوتی ہے تو بندہ جو ہے وہ نیک عمل کو نہ کرتے ہوئے یعنی کہ اس گناہ والے عمل کو جو ہے وہ انجام دے دیتا ہے. جیسے کہ مثال ڈاکٹر صاحب نے چوری کی تھی. لیکن اسی طرح سے اگر وہ اپنے ایمان کی لیول سے، اس ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ اس برے عمل کو چھوڑ دے تو وہ پھر محسن کی لیول کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی اس کے ایمان اس کو احسان کے لیول کے اوپر لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو اس کا درجہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ اوپر کا ہے، جو اس کا جو ریوارڈز ہے. تو اس کی جو اگزامپل دی گئی وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اسلام کا زبان سے قبل آنا، دل سے ایمان آنا، اور پھر اس ایمان کی اتنی پختگی حاصل کرنا کہ وہ اعمال میں ہمارے اس کا ریفلیکشن ہو. لیکن اس کے جواب میں جو انہوں نے کہا کہ اگر جس کی جو ڈسبلیورز ہیں، ہم لوگ بہت سارے زبان سے ایمان والے الحمدللہ ہم سارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہمارے ایمان کو اتنا مستحکم فرمائے کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے اعمال میں اس کا اثر نظر آنا شروع ہو. تو بس دعا کے ساتھ اس بات کو کرتا ہوں، ہوپ فلی کہ بچ کی کچھ وضاحت ہو گئی ہوگی. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پلیز چاہیں تو آخر میں سوالات میں پوچھ لیجیے گا. سو امپورٹینس آف فیتھ ان اللہ. تو فیتھ آن دا بلیو از دا فاؤنڈیشن آف ہیومن لائف. ایک آپ سے وہی مثال دی تھی نا درخت والی کہ ایک جس کی بنیاد ہی کوئی نہ ہو تو اس کی لائف کیا ہوگی، ایک جانوروں والی زندگی ہوگی. Determine how we think we can accept and perceive the life in general. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اگر ایسا نہ ہو تو کس طرح کی ہماری زندگی اور لائف ہوگی. Without the faith of Allah we cannot hold our thoughts and action in the right direction. ہم اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتے، اتنی ایول تھنگز ہمارے دماغ میں چل رہی ہوں گی، اور ہمارے کوئی پوچھنے کا، ہمارے کوئی خوف نہ ہو، ہمارے پاس کوئی وہ نہ ہو، اللہ ہمیں کوئی ملنے اس کے اگینسٹ میں. اگر ہم یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ سے ریوارڈ ملنے کی امید اور اللہ کا خوف، دونوں چیزیں نہ ہو تو پھر تو ہم من جائے جو مرضی کریں، دنیا میں تباہی مچا دے، پھر انسان والی تو زندگی کوئی نہ ہو نا. پھر تو وہ جو سورہ رحمان میں ہم نے لاسٹ ٹائم وہ کیا تھا کہ اللہ نے جو 4 خصوصیات بیان کی، ہم تو اس سے بالکل اپوزٹ ایسٹرے ہو کے بئی ضلالن بعیدہ میں پڑ جائیں اور کہیں سے کہاں پہنچیں. سو ہیونگ دا رائٹ نالج آف ہز ڈیوائن ایگزسٹنس ہمارے پاس ہونی چاہیے دل کے ساتھ. اور ایکشن ریفلیکٹس دا بلیف، جو ابھی ہم نے بات کی، ہمارے اعمال جو ہے وہ ہمارے ایمان سے مطابقت رکھنے چاہیے. اینڈ اللہ ہز ایٹریبیوٹس اور وی آر مسلیڈ، اور اللہ ہی کی طرف سے اس کا راستہ ہونا چاہیے، ادروائز جو ہے وہ ہم غلط راستے میں مسلیڈ ہو جائیں گے، نکل جائیں گے. سو فریم بلیو ان ہز ڈیوائن لا، اللہ کے قانون پر آنکھ بند کر کے عمل ہونا چاہیے، اس پہ چوں چاں نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا کیسے، ایسا ہوتا تو میں کر لیتا، میرے لیے یہ پروویژن ہے، یا اس میں یہ ہوگا، یا اس میں ایسا ہو جاتا. پھر وہ جو ہے وہ فتوے نکالے جاتے ہیں اور مشکلات والی چیزوں میں گھسا جاتا ہے. اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ جس بغیر چوں چرا کیے اللہ کے حکم کو اسٹریٹ اوے مانا جائے. انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی. تو فیتھ بریڈز ہوپ، ایمان جو ہے وہ امید پیدا کرتا ہے، موٹیویشن پروڈیوس کرتا ہے، اور آپ سے ہم سے خوف کو دور کرتا ہے and make us better people. So this is the importance of faith in Allah سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ میں نے جتنی باتیں کی نا، اس سب بات کو ہم بہت اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں اگر ذرا سا سے غور کریں کہ واقعی ہم اکثر اوقات پر جب کبھی اللہ کی امید سے، اللہ سے کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے کہ چلو کوئی ایک نیکی کر کے دیکھو اللہ خوش ہوگا، کہ کوئی ایک نیک کام کر کے دیکھو، تو ہمیں دل سے احساس ہو جاتا ہے، جو روح کی بالیدگی ملتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں. اور یہ چیز ہمارے دل سے خوف بھی نکالتی ہے دنیا کا بھی، اور انشاءاللہ اللہ سے آخرت میں ملنے کی امید بھی پیدا ہوتی ہے. سو سورہ البقرہ میں جو ہے اس کی جو مثال دی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ رسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ. یہ کہ the messenger firmly believes that what has been revealed to him from his Lord. And so the disbelievers, they all believe in Allah, His angels, His books, and His messengers, and they proclaim, we make no distinctions between any of His messengers, and they say we bear and obey. اصل بات اس میں یہاں ہے، قالو
سمینا و اطعنا، اس سے پہلے وہی ایمان کی باتیں جو ہماری پہلے ہوئی کہ اللہ کے پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. یہ خصوصاً اس کا ایک تناظر ہے پیچھے کہ وہ جو یہودی ہوا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتے تھے اور باقی نبیوں کی کو وہ نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی یہاں پہ نفی کی کہ وہ اس کو نہیں مانتے. تو ابھی ہم اس کی جگہ پہ جو سمجھنے جا رہے ہیں اس سے زیادہ ہمارے لیے جو اہم بات یہاں پہ اس میں آ رہی ہے وہ قالوا سمعنا واطعنا. اور نیک لوگ وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. سو وی ہیئر اینڈ اوبے. جو میں نے اس سے پہلے ریکویسٹ کی آپ سے کہ کوئی چوں چرا کیے بغیر اللہ کی بات کو مان لینا بہت زندگی میں اطمینان، سکون اور آپ کی کامیابی کا راستہ کھول دیتا ہے. سو وی سیک یور فارگیونیس. اللہ نے کہا کہ غفران کا ربنا الیک المصیر، اور وہ کہتے ہیں اللہ کہ ہم تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں، اور لارڈ اینڈ یو الون از دا فائنل ریٹرن، اور تو وہی واحد ہے جس کے سامنے ہم کو پلٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے آخرت میں حساب یسیرہ کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ حساب یسیرہ وہ ہے کہ وہ اگر وہ شخص جو اللہ کے سامنے پیش ہو اور اسے بغیر کسی حساب کے اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے بس اس کو نکال دو، ڈالو اس کو، تو یہ حساب یسیرہ ہے کہ بغیر کسی حساب کے نکال دیا جائے. اور اگر اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم میں سے کسی کی اتنی مجال نہیں کہ اس کے سامنے ہم کسی بھی اپنے عمل کا جواب دے سکیں. اللہ ہم پہ اپنے حساب یسیرہ والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین. سو consequences and beliefs and disbelief. اگر ہمیں ایمان کے فائدے اور جو نہیں ماننے کے جو ہمیں نقصانات ہیں وہ دیکھتے ہیں. سو انڈرسٹینڈنگ واٹ از دا میننگ ٹو سبمٹ اللہ اینڈ بلیو. سر اگر ٹائم آگے پیچھے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. ابھی ہے، وی ہیو گڈ ٹائم الحمدللہ. اچھا، انڈرسٹینڈنگ consequences of beliefs and disbeliefs. Understanding what is the mean to submit to Allah and its benefit. کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ what is the meaning اللہ کے سامنے ہم جو ہے جو ہم کچھ اپنا پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے ہمیں کیا کیا فوائد ہوں گے. اور ڈفرینس بٹوین واٹ از رائٹ اینڈ رانگ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں فرق پتہ چلتا ہے. دین کا علم حاصل کرنے سے نا یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، ہمیں اسی چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. سو واٹ ول بی دا اینڈ ریزلٹ آف دا بلیورز اینڈ نان بلیورز. اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے اس بات پہ کہ ایک ایمان والے آدمی کے اعمال کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ جاننا اور ایک نان بلیور کے جاننے میں کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے سورہ الحشر میں، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ. No equal are the companions of the fire and the companions of the paradise. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ جو ہیں وہ دونوں برابر ہو جائیں؟ The companions of paradise, they are the attainers, the successors. جو اہل جنت ہیں وہی ہم عہدے پر فائز ہیں، اور وہ ہیں اٹینر، حاصل کرنے والے، سکسیسرز ہیں، وہی کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تو تجھ سے یا اللہ تیری دوزخ سے، تیری جہنم کی آگ سے پناہ کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. سو اب اس چیز کو جاننے کے لیے کہ ہم کہاں سے اصل نالج حاصل کریں جو صحیح اور غلط کی ہے، ایمان کے بعد یا ایمان کے ساتھ ساتھ، تو کس طرح کو سورس آف نالج سمپل بیسک گراؤنڈ ابھی چیزیں پڑھ رہے ہیں، آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. دیر آر ٹو سارٹ آف نالج اویلیبل ان دس ورلڈ which is an acquired knowledge is gained by the human experiences, wisdom, philosophy کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی جو ہمارے بڑوں سے ہم تک پہنچی ہے. The knowledge mislead about existence of God. اگر اس پہ غور کریں تو یہ پھر ہم کو ڈفرینٹ تھیوریز پہ لے جاتی ہے، اور کوئی بھی تھیوری ہمیں ابھی تک جو ہے وہ ایک رب کی طرف پہنچانے میں کامیاب نہیں رہی. تو I'm not saying کہ ہمیں دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کا علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن صرف دنیا گزارنے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اس دنیا سے کچھ نہیں ملنے والا. تو second knowledge is the revealed knowledge. It is the knowledge that is creator revealed upon him through his messengers, which is lead us to creator. جو اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے ہمیں چیزیں پہنچائی ہیں، وہی اللہ کا علم ہے، اور وہی ہمیں اللہ تک پہنچا سکتا ہے، اپنے کریٹر تک. اور یہ obvious سی بات ہے، ہم یہ پہلے سے ہمارا ایمان ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والی آئی بھی کتابوں اندر چونکہ تحریف ہو چکی ہے، تو اس پر سب سے ایک مکمل اور بہترین جو ہمارے پاس علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کی حفاظت میں موجود ہے، وہ قرآن ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت ہے، اور ان کی حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو ان تینوں چیزیں قرآن، حدیث اور سنت پر عمل کرنے سے جو ہے ہم جو ہے صحیح انلائٹنڈ راستہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، اب جو فیتھ بیسیکلی جو ہے وہ دیٹ از واٹ از بیسیکلی از انسین. جو ہم جتنی باتیں اب کر رہے ہیں اللہ سے ریلیٹڈ، یہ بے دیکھے کا ایمان ہے.
اس کا ایک وزن ہے بہت زیادہ. لیکن یہ بے دیکھیں, بلیو ان دا unseen from integral part of the faith. We must firmly believe in Allah. ہم نے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, لیکن دیکھتے ہیں, مانتے ہیں پورا اس کو. His angels, فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا, فرشتوں کو مانتے ہیں. His messengers, ہم نے ان کے, ہمارے سامنے نبیوں کو نہیں دیکھا, بس ہمارے سے پہلے والوں نے دیکھا, لیکن ہم مانتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں اس پہ. His heaven and his hell, ہم نے جنت اور دوزخ نہیں دیکھی, لیکن پورا ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما. If one of the rejects faith is unseen, is the rejects the every existence of Allah. لیکن اگر غور یہ کرنا ہے ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی ہم نے انکار کر دیا, ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن آخرت ہوگی نہیں ہوگی, دیکھی جائے گی. ہم یہ کہیں جی ہاں اللہ کے پیسنجرز تو تھے, لیکن وہ ان کی باتیں اس زمانے کے لیے تھی. یہ میں وہ سوالات بتا رہا ہوں جو ایک عجیب قسم کے لوگوں نے اس پر یہاں پہ نا, ہمارے معاشرے نے, چیزوں نے, اور جو دوسری قوت نے ہمارے لوگوں کے دماغوں میں ڈالنے شروع کر دیے. تو یہ ایمان کو بچا کے رکھنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا اس وقت جہاد ہے, اور خصوصاً خود اپنی نالج رکھ کے, اور اس ایرا میں, اس جگہ میں جہاں بیٹھے, یو کے میں, یورپ میں, اپنے بچوں تک اس کو اسی انداز میں پہنچانا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ پختہ کر دے. ورنہ جس طرح کی وہ اسکولنگ میں جاتے ہیں تو وہ سارے مذاہب پڑھتے ہیں, ضرور پڑھیں, کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنے مذہب کو بھی پوری طرح ان کو نالج پہنچے, تاکہ ان کا ایمان جب مضبوط ہوگا تو وہ دے کین ایزیلی, ہم سے زیادہ اچھے مسلم ہوں گے, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ, ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ اپنے والدین کی وجہ سے مسلمان ہیں. ہمارے بچے بھی انشاءاللہ ہماری وجہ سے مسلمان ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی, ہم ان کو اللہ کے دین کا علم اسی طرح سے پہنچا دیں جیسا کہ اللہ نے کے نبی نے اپنے کمپینینز کے ذریعے جو ہے ہم تک پہنچا ہے, صحابہ, کتابیں, تبادابیں کے ذریعے ہوتا ہم تک پہنچا. تو ہم بھی ہمارے فرائض میں کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی آنے والی نسلوں کو پہنچا دیں, تاکہ وہ اپنے ایمان میں اتنا بلیو افرام ہو جائیں کہ پھر ان کے سامنے کوئی بھی چیز ہو تو وہ اس کا تقابل کر سکیں. ٹھیک, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, who believes in the unseen, establish prayers and donate from what we have provided for them. سورہ البقرہ شروع کی آیات ہیں, سب نے پڑھی ہوئی ہیں, کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر, بے دیکھے پر, اللہ کو دیکھا نہیں, تمام چیزوں میں سے اکثر کو نہیں دیکھا, وہ یقیمون الصلاۃ, اور انہوں نے نماز قائم کی, ومما رزقناہم ینفقون, اور اللہ کی راہ میں اپنے دیے ہوئے رزق میں سے, اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا. وہ کون ہیں؟ ان کے لیے آگے کہا گیا اولئک هم اولئک ان الذين امنوا سوری یار, میں معذرت وہاں سے ایک سمجھ بعض دفعہ تیزی میں نکلتا ہے. اولئک هم المفلحون, اور یہی وہ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. سو فیتھ ان انسین, یہ تھا آپ کا, اس کے آگے تھا سو بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ. ایمان کا جو آخری حصہ ہے دیٹ از کہ آخرت پر ایمان رکھنا. سو دس از ون آف دا مین پلر آف اسلامک فیتھ. اٹ پریونٹس اس فرام دا گوئنگ اسٹرے, ہمیں دلالن بعیدہ میں غلط دوسرے راستے کی طرف لے جانے سے بچاتا ہے, یعنی اندھیرے راستے سے. This beliefs assure us that one day will be an accountable. ہمیں اس بات کا ایمان کا حصہ ہے ہمارے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا دن, یعنی کہ آخرت کا دن ایک ہونا ہے جس میں ہم نے سب نے حساب دینا ہے. Death is not the world end. یہاں سے دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, بلکہ یہ ایک راستہ ہے, ایک ڈور ہے جو کہ اگلی لامتناہی زندگی سے شروع ہونے والا ہے. اس کے بعد چاہے تو آرام کی زندگی ہو, یہ ہماری سلیکشن ہے, اور چاہے تو پھر عذاب کی. اللہ تعالیٰ ہمارے جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. So man-made laws does not and cannot provide trust the true justice. اور یہ بڑی خاص بات ہے, اس کے اوپر پوری آگے جا کے کتاب کے ہم 2 چیپٹرز پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی بک کے مولانا مودودی صاحب کے بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے دین کے اور اقامت دین کا جو, اور کیا نام ہے اس کا, بالکل کانسیپٹ کلیئر کیا ہے کہ اللہ کے دین کو زمین پہ کیوں نافذ کرنا چاہیے. اور یہ ججمنٹ ڈے کا دن کا تصور جو ہے نا, یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. میں 2 منٹ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر بہترین سے بہترین لا, قانون بھی نافذ کر دیا جائے, جو کہ اس وقت بہت مشکل کام ہے, لیکن اگر کر دیا جائے اور کسی ایک قاتل کو جج کے سامنے پیش کیا جائے کہ جس نے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہو یا چلے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہو, تو واٹ از دا میکسیمم سزا جو ہم اس کو دے سکتے ہیں؟ اس کو پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے. تو اگر اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے تو جب اس کو سزا دی جائے گی تو 1 آدمی کی سزا کے برابر ہوئی نا, باقی کی 99 کا حساب کہاں سے ہوگا؟ اس دنیا میں جسٹس پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس جسٹس کو برابر کرنے کے لیے, اور اللہ نے ایک دنیا بنائی, ایک کریشن بنائی, کوئی چیز بڑی بڑی سے اوپر, ہم شروع میں لاسٹ چیپٹر میں پڑھتے ہیں کائنات سب ایکویلیبریم میں چل رہی ہے, برابری میں چل رہی ہے, کوئی چیز
میں فرق نہیں ہے، انصاف میں کہیں کمی نہیں ہے. اس طرح چھوٹے سے چھوٹا الیکٹران میں چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے سیل میں چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے ایٹم میں چلے جائیں، اس کے اندر جتنے نیوٹران ہیں اتنے جتنے الیکٹران ہیں اتنے پروٹون ہیں، جتنی چیزیں سب اللہ تعالیٰ نے برابر سے رکھی ہیں، کہیں پہ فرق نہیں ہے. The only thing is not available in this world is a pure justice. Justice ہے but not pure and true justice. تو اس کے لیے کوئی تو حل رکھنا تھا. اللہ نے دن کے ساتھ رات بنائی، مرد کے ساتھ عورت بنائی، ہر چیز کے جوڑے بنائے. تو جو یہاں پہ عمل کیے ہیں اس کا جسٹس کا نظام تو چاہیے نا. لاجیکلی پروف فلاسفیکل اپروچ ہے، سمپل سادی سی، کہ ہر حال میں ججمنٹ ڈے ہونا ہی ہونا ہے، اور اس بلیور کو تو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے. اس کے بغیر خیر ڈیفینیٹلی ایمان کا حصہ ہی پورا نہیں ہوتا، بٹ کانشیسلی ہم کو اس بات کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ ججمنٹ ڈے کا ہونا کس حد تک لازم الامر ہے. اگر باقی چیزیں، یا تو پھر مان لو باقی چیزیں بھی اللہ نے نہیں بنائی نعوذ باللہ، تو اگر باقی چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں تو ججمنٹ ڈے کا ایمان بہت ہے ضروری، اور یہ بہت اہم ایمان ہے اعمال کی درستگی کے لیے. سو ویئرس آؤٹ آف. تو Abdullah ibn Murabudi, the messenger of Allah, peace be blessing upon him, said, verily the faith one of you will wear out with him just as shirt become worn out, and ask Allah to renew faith in your hearts. کہ اللہ کے میسنجر ہم نے جو ہے وہ کہا گیا کہ ایمان کی یہ ایک چادر ہے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی، جس شرٹ بیکمز worn out. So Allah asked to renew faith in your hearts، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ایمان سے اس کو جو ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے، اس طرح سے وہ ہماری چیزوں کو پیش کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہی والا معاملہ عطا فرمائے. اسٹوری آف so that is, I think, is end dua at the end of ask to Allah reveal his faith. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fuqaha. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں جو ہے اضافہ فرمائے، جو اللہ کی اطاعت کا اکارڈنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس قلوب السلم کافہ والی کوشش میں ہمارے لیے ایک جو ہے وہ اس کا راستہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں کو قبول فرمائے، ہماری اس پڑھنے سمجھنے کی کوشش کو بھی قبول فرمائے. تو hopefully this is the second chapter is being finished. الحمدللہ آج دوسرا چیپٹر جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے.